اب اے سی لگا ہے، آفس میں بیٹھے ہیں یا گھر کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں یا دکان میں ٹھنڈے میں بیٹھے ہیں، اب دل میں کیا خیال آتا ہے؟ وہ چل ٹھیک ہے، تو نے ظہر مسجد میں پڑھ لی تھی، عصر ادھر ہی پڑھ لے، باہر دھوپ بھی بہت زیادہ ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، چل آرام سے بیٹھ، پھر دوبارہ مغرب کے وقت چلا جائیں۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو کبھی مسجد آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں، میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کبھی کبھی مسجد آتے ہیں نا، شیطان کے دل میں کہتا ہے چل یار ابھی ادھر پڑھ لے، پھر بعد میں مغرب والی مسجد میں پڑھ لے۔ وہ عصر کی جب ادھر پڑھتا ہے، بعد میں کہتا ہے چل عشاء کی ادھر پڑھ لے، اور چل کل سے مسجد چلا جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل پرسوں سے چلا جائیں، اور چل اگلے جمعے سے چلا جائیں۔ وہ لوگ اکثر مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شیطان کا حملہ اس حساب سے ہوتا ہے، وہ مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ اور جو بیچارے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کے دل میں شیطان کیسے خیال ڈالتا ہے؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کے دل میں خیال اس طرح آتا ہے کہ یار اس جمعے سے نماز شروع کر دیں گے، اس رمضان سے نماز شروع کر دیں گے، اس جمعے سے کر دیں گے۔ اس طرح کی باتیں دل میں ڈال کے اس کو دیر کری جاتا ہے، اور شیطان کے پیچھے وہ اپنی زندگی گزاری جاتا ہے۔ اس طرح حملے ہوتے ہیں میرے بھائیو شیطان کے۔ وہ دل میں تکبر بھی ڈال دیتا ہے، وہ دل میں غرور بھی ڈال دیتا ہے، وہ دنیا کا لالچ بھی ڈال دیتا ہے، وہ عورت کے جسم کا بھی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ موسیقی کا بھی آپ کے دل میں وہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو دکھاتا ہے کہ موسیقی کو سنو، وہ تمہیں یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، سکون دے دے گی۔ اس طرح کے معاملات، پھر حرام کھانے کے معاملات، پھر تنہائیوں کے اوپر حملہ۔ آپ تنہا ہیں، اس آپ پر حملہ کر دے گا کہ تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، چل ابھی گناہ کر لے، بعد میں معافی مانگ لیں، بعد میں توبہ کر لیں، ابھی تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، ابھی تیرے پاس کوئی نہیں، ابھی تو اکیلا ہے، ابھی تو تنہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کروا کے شیطان حملے کرتا ہے۔ اسی طرح مرد پہ بھی کرتا ہے، اسی طرح عورت پہ بھی کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی کرتا ہے، اسی طرح بھائیوں کے درمیان بھی کرتا ہے کہ فلاں نے حصہ زیادہ لے لیا، فلاں کو حصہ زیادہ مل گیا، فلاں بہن کو حصہ رہنے دے، اس کا حصہ کھا لے، اپنے بچوں کو دے دے، اس کو دے گا تو تیرا حصہ کم ہو جائے گا۔ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے بہن بھائیوں میں، پھر گھر میں، پھر میاں بیوی میں، پھر ماں باپ میں۔ ماں باپ کی عزت جو لوگ نہیں کرتے، ہر جگہ وہ حملے کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتا رہے ہیں کہ شیطان حملے کرے گا، شیطان حملے کرے گا، یہاں سے بھی کرے گا، یہاں سے بھی کرے گا، اس طرح بھی کرے گا، اس طرح بھی کرے گا۔ اس کے پیچھے نہ لگنا، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اب شیطان جب جہنم میں جب اس کی پکڑ ہو جائے گی، جب اس کو سزا ملنی شروع ہو جائے گی، تو جو اس کے پیروی کرنے والے ہوں گے وہ اس کو کہیں گے ہم تو تیری مانتے تھے، ہم تو تیرے حکم کی پابندی کرتے تھے۔ تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا۔ وہاں پر مکر جائے گا کہ میں نے تمہیں کوئی زبردستی کہا تھا، میں نے تمہیں بتا دیا تھا، تم نے کر لیا۔ وہاں پر شیطان مکر جائے گا، وہاں پر شیطان کو بھی پھر سزا ہوگی، پھر اس کے ماننے والوں کو بھی سزا ہوگی۔ میرے بھائیوں، دو ہی معاملات ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان، اللہ کا لشکر، شیطان کا لشکر۔ تم کس کی طرف ہو؟ اللہ کے لشکر کی طرف آ جاؤ، قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے آگے سجدوں کو کرو، اللہ کے آگے رکوع کو کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور شیطان کے قدموں سے بچ جاؤ۔ شیطان تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا، شیطان تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گا، شیطان تمہیں اندھیروں کی طرف لے کر جائے گا، شیطان تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ جبکہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، تم دیکھو تو صحیح، وہاں پر جنت میں اللہ تمہاری کیسی مہمان نوازی کرے گا۔ تمہارے آگے پیچھے خادمین ہوں گے، تمہیں کھانے کے لیے مشروبات، پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پھل اور پینے کے لیے مشروبات مل جائیں گے۔ وہاں پہ تمہیں سکینت کے لیے حوریں مل جائیں گی، اور تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے وہاں پر نوازا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے شیطان کے لشکر میں جانا ہے کہ اللہ کے لشکر میں جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ویڈیو کے آخر میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ شیطان کی ہم نے پیروی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اس کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ کیسی بات ہے، دنیا میں پیپر آؤٹ ہو وہ کینسل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا، آپ کو سوال بھی بتا دیے، آپ کو جواب بھی بتا دیے، ان کو کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر اب ہم پھر بھی فیل ہو جائیں، ہم پھر بھی فیل ہو جائیں، تو میرے بھائیوں پھر ہماری کتنی بدقسمتی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اللہ تعالیٰ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ آنے والے وقت کے بارے میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہے کہ شیطان کی یہ بھی نہ ماننا، شیطان کی یہ بھی نہ ماننا،
ماننا, शैतान की ये भी ना मानना, ताकि देखो तुमसे मोहब्बत कितनी है. और अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत की कसम खाकर शैतान को भी कह दिया था कि मेरा बंदा जब भी गुमराह होगा, मेरा बंदा जब भी गुमराह होगा और उसको तौबा करने की उसकी ख्वाहिश होगी, मैं हर दफ़ा उसकी तौबा को कबूल करूँगा, उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, उसको बख्श दूँगा, उसको जन्नत में दाखिल कर दूँगा. तो मेरे भाइयों, अल्लाह तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, अल्लाह तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है. आ जाओ अल्लाह की तरफ और बच जाओ शैतान से. अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें शैतानी नजासत, शैतानी वसवसों, शैतानी हरकतों, शैतानी कामों से महफूज रखे. सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.